میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک لیا اور بولے میں ایسے ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر کمبل مجھ پر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ اب کیا کروں گی، لیکن تب ابو نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ میں بہت کہا ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میری چھوٹی سی فیملی ہے، میرا بھائی اور امی ابو لکڑی کا کام کرتے ہیں، ان کی دکان بہت چلتی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں ہر چیز ہے۔ ہمارا گھر گاؤں میں ہے، گاؤں کا ہر لڑکا میرا دیوانہ ہے کیونکہ میں بہت خوبصورت اور نازک لڑکی ہوں، مگر میں اتنی خوبصورت ہوں اتنی ہی معصوم ہوں۔ رات کے وقت اکیلے سونے سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہوں۔ میرے ابو ہمیشہ امی کو یہی کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں یہ سن کر شرما جاتی ہوں۔ دسمبر کی لمبی سرد راتیں تھی، امی اور بھائی کزن کی شادی پر گئے تھے۔ ابو میرے پاس ہی سوئے ہوئے تھے، مجھے امی کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی اور سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہیٹر چلا لوں اور سردی کچھ کم ہو جائے اور کمرہ بھی گرم ہو جائے، اس لیے میں کچن میں گئی کہ ماچس لے آؤں اور ہیٹر چلاؤں، لیکن میری قسمت خراب کہ کچن میں ماچس اٹھاتے ہوئے سالن کی دیگچی میرے اوپر گر گئی اور میرے کپڑوں میں سالن گر گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، ایک تو سردی اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے سالن بھی کپڑوں پر گر گیا، اور میں نے کمرے میں آ کر ہیٹر چلایا اور کپڑے سکھانے لگی۔ جسم پر بھی لگ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ پانی گرم کیا اور نہانے چلی گئی۔ جب میں نہا کر فارغ ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ دوسرے کپڑے تو میں لے کر ہی نہیں آئی، اب وہی سالن والے کپڑے دوبارہ پہن نہیں سکتی، اس لیے واش روم سے باہر آ گئی۔ تب تک کمرہ بھی گرم ہو گیا تھا۔ مجھے نہانے کی وجہ سے ٹھنڈ اور زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر اسی ہیٹر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اور بعد میں اپنے کمرے سے کپڑے لے آؤں گی، کیونکہ ابو سوئے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں جس کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایسے ہی ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی امی کیا کر رہی ہوں گے اور کب تک واپس آئیں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی، مجھے نہیں پتا چلا کب ابو اٹھ گئے اور بڑی گہری دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور تو جب ابو نے میرے پاس آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تب مجھے پتا چلا کہ میں تو نہا کر ایسے ہی ہیٹر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، لیکن اب کیا فائدہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک لیا اور بولے یہ میں ایسے ہی تو نہیں کہتا تھا کہ تم جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر کمبل مجھ پر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں گی، لیکن تب تک ابو نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے بہت کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ ابھی تو میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ایک بار کھیلو کھیل سیکھ جاؤ گی، لیکن میں نے تو کبھی ایسا کھیل کھیلا ہی نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جب ابو کھیل کر تھک گئے اور ابو کو سکون حاصل ہو گیا تب ابو نے بھی 2-3 بار سکون حاصل کر لیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی کب گھر آ گیا تھا اور مجھے اور ابو گھر کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابو بھی تھک کر سو گئے اور میں بھی۔ اگلے روز بھائی میرے پاس آیا اور کہا آؤ کہ میں تمہیں باہر گھما کر لاؤں۔ میں رات ابو کی وجہ سے بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا اور ابو اور بھائی کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ناشتہ کر کے ابو دکان پر چلے گئے تو بھائی نے مجھے کہا الماری سے میرے کپڑے نکال کر استری کر دو۔ میں بھائی کے کپڑے نکالنے کے لیے الماری میں جھکی تو میرے بھائی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی نے کہا کہ میں رات کو گھر آ گیا تھا اور تم نے اور ابو کے ساتھ جو گھر کا کام کروایا ہے اور وہ سارا میں نے دیکھا ہے۔ یہ سب سن کر میری تو جان نکل گئی کہ اگر بھائی نے امی کو بتا دیا تو امی مجھے اور ابو کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے پریشان دیکھ کر بھائی کہنے لگا میں ایک شرط پر کسی کو نہیں بتاؤں گا، اگر تم مجھے بھی سکون حاصل کرنے دو اور رات کو بھی امی کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں سویا کرو۔ بھائی کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی، لیکن میرے پاس بھائی کی یہ بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کہانی میں آگے کیا ہوا، کس طرح ہوا، میرے بھائی اور ابو نے ایک ساتھ میرے ساتھ گھر کا کام کیا، اس کے لیے دوسری ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ وہ کہانی اس کہانی سے بھی بہت زیادہ مزیدار ہوگی۔ تو آپ کو ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔